الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج نئی 1969 کی 4 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کے سلسلہ نو میں آج آغاز کلام سورہ بقرہ کی آیت 196 سے ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا حج سے متعلق احکامات کا بیان چلا آ رہا ہے. میں اسے پھر دوہرا دوں کہ اسلام کو اگر بدقسمتی سے مذہب سمجھا جائے تو پھر اس کے یہ جتنے ارکان کہلاتے ہیں وہ مذہبی رسومات بن کے رہ جاتی ہیں. انہیں ایسا کرنا ہے کیونکہ ایسا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کیوں کرنا ہے اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا. مذہب میں کیوں کا سوال پیدا نہیں ہوتا. ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے، ایک ہی لفظ میں اس کا جواب دیا جاتا ہے، ثواب ہوتا ہے. اور آگے جب یہ سوال آ جائے کہ پھر ثواب کیا ہوتا ہے تو پھر وہ ثواب ہوتا ہے. ثواب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کے متعلق مرنے کے بعد جا کے پتہ چلے گا. لیکن اگر اسلام کو دین کی حیثیت سے لیا جائے، ایک نظام زندگی کی حیثیت سے، ایک اجتماعی حیات انسانیہ کی حیثیت سے، تو اس میں پھر یہ جتنے ارکان کہلاتے ہیں، احکام کہلاتے ہیں، وہ اس کے عظیم پروگرام کے مختلف اجزاء بن جاتے ہیں. ان میں ہر جز کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا کیوں کہا گیا ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا، اور جو ہوگا اس کا پہلا نتیجہ اسی زندگی میں سامنے آ جائے گا، تاکہ یہ معلوم ہو جائے، ہر وقت اس کا ٹیسٹ کیا جا سکے کہ جیسا کہا گیا تھا ویسا ہوا ہے یا نہیں. اور پھر اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ جو کچھ یہ ہوتا ہے، زندگی چونکہ مسلسل چلتی ہے اس لیے انسان اس کو ساتھ لے کر آگے جاتا ہے، اور اس سے مراد ہو جاتی ہے کہ پھر انسان کی آخرت یا عاقبت بھی ساتھ اس کے سنور جاتی ہے. حج کو اگر مذہب کی سطح پہ لیا جائے تو یہ ایک رسم بن کے رہ جاتی ہے، یاترا ہوتی ہے. وہاں جانے سے گناہ دھل جاتے ہیں، ثواب ہوتا ہے. دین کی سطح پہ لیا جائے تو اس کے نظام کا یہ ایک عظیم جز ہے. دین سے مقصود یہ ہے اس قسم کا نظام زندگی جس میں سب سے پہلے اس نظام کو قائم کرنے والی جماعت یا امت فی دنیا حسنۃ، کہ اس کی یہ دنیاوی زندگی حسین ہو جائے، خوشگواریاں، مرفع الحالیاں، سرفرازیاں نصیب ہوں. اور اس کے بعد پھر یہی سلسلہ آگے بڑھایا جائے، عالمگیر انسانیت کے لیے بھی یہی چیزیں ہوں. اس میں کوئی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرے، کوئی بے کس اور بے بس نہ رہ جائے، کوئی بھی یہاں محروم نہ ہو، کوئی بھی یہاں محتاج نہ ہو. یہ نظام ہے اور اس نظام کے مختلف اجزاء ہیں جنہیں آپ ارکان اسلام کہتے ہیں. حج اس قسم کا نظام قائم کرنے والوں کی طرف سے ایک
انسانیت کے عظیم اجتماع کا نام ہے۔ جیسا کہ میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ یہ صرف مسلمانوں کا ہی اجتماع نہیں ہے، اس امت کی، مسلمانوں کی حیثیت اس میں کنوینر کی ہے۔ انہوں نے اس کا اجتماع کرنا ہے، اس کا انتظام کرنا ہے، اس اجتماع کا، اور عالمگیر انسانیت کو دعوت دینی ہے لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ وہاں آ کر دیکھ لے کہ یہ قوم ان کی منفعت کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے۔ یہ للناس ہے، یہ نوع انسانی کے لیے ہے۔ کم از کم سال میں ایک عظیم اجتماع، حج، اور ہنگامی طور پر جب بھی ضرورت پڑے اس کی چھوٹی چھوٹی کمیٹیوں کے اجتماعات، اس کے خود ایمرجنسی کی صورت میں خاص حالات میں اجتماعات، اسے آپ عمرہ کہہ لیجیے۔ لیکن دین کے اجزاء بھی اگر بنے تو ایک چیز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور وہ یہ کہ ایک چیز ایسنس ہوتی ہے، روح ہوتی ہے، اور ایک شے اس کی فارم ہوتی ہے، محسوس شکل ہوتی ہے۔ ہر روح ایک محسوس شکل میں سامنے آ سکتی ہے۔ یہ فارم ہی ہے جس سے آپ فارمیلٹیز، یہاں سے لفظ آپ نے لیا ہے، یہ فارمیلٹیز بھی ضروری ہوتی ہیں، اور ضروری ہوتی ہیں خصوصیت سے اس وقت جب کوئی چیز اجتماعی طور پر آپ نے کرنی۔ انفرادی طور پر ایک سپاہی کا جس طرح سے جی چاہے وہ لباس پہنے، اس سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جب اس کو اپنی اس فوج کے جز کی حیثیت سے وہاں رہنا ہوگا، خواہ وہ ایکسرسائزز کے لیے ہو یا آگے اس نے میدان جنگ میں جانا ہو، فوج کے سپاہی کی حیثیت سے جب وہ وہاں کھڑا ہوگا، اسے پھر وہ تمام فارمز جو ہیں، وہ مظاہر اس کے، وردی اس کی، اس کا کھڑے ہونا، اس کا چلنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، یہ تمام چیزیں ایک خاص ضابطے کے مطابق کرنی پڑیں گی۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ہیں تو فارم ہی، اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا کہ وہ سپاہی میدان جنگ میں سفید کپڑے پہن کر دشمن کے اوپر حملہ کرتا ہے یا اپنی وردی کے ساتھ کرتا ہے۔ اصل غرض تو وہ تھی کہ وہ مدافعت کر رہا ہے اپنے وطن کی، اپنے کاز کی، اپنی آئیڈیالوجی کی، یہ دوسری چیز ہے۔ بہرحال دشمن کا مقابلہ کر رہا ہے، اس مقابلے میں اس کی وردی کا تو کوئی دخل نہیں، لیکن یہ فارم نہایت ضروری ہو جاتی ہے، اور اس کا ایک نفسیاتی اثر یہ ہوتا ہے کہ فارم کی یکجہتی سے ذہنیتوں کے اندر یکجہتی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک قسم کا جب آپ لباس پہناتے ہیں، وردی پہناتے ہیں، تو ہر سپاہی اپنے آپ کو اس عظیم گروہ کا ایک فرد محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ کہنا تو آپ ان سے کہے تو یہی جاتا ہے کہ یہاں سے تم نے 10 میل کے فاصلے پر آج جانا ہے مارچ کر کے، اس جانے کے لیے مقصد تو صرف وہاں پہنچنا ہے، لیکن یہ کہ وہ ایک فارم میں چلیں، 4 کی لائن میں چلیں، قدم ان کا ملتا ہوا جائے، یہ ساری چیزیں فارمز ہیں، لیکن اجتماعی زندگی میں اس فارم کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اس سے یکجہتی اور یکجہتی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا تعلق انسان کے جذبات سے، اس میں ایک جذباتی وحدت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے اس حصے کو بھی نظر انداز نہیں کیا، اور یہ وجہ ہے کہ یہ آپ کے ہاں کے یہ جو اجتماعات ہیں اس میں بعض چیزیں فارمت بھی رکھی ہیں، فارم کی حیثیت سے رکھی ہیں، فارمیلٹیز اس کے اندر رکھی ہیں، یہ محسوس مظاہر بھی اس میں رکھے ہیں، اور ان میں یکجہتی کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ یکجہتی کا اس کا عالم یہ ہے، یہاں تک وہ تاکید کرتا ہے کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ اس اجتماع کے اندر جا کے وہاں شریک ہے، جو وہاں شریک نہیں ہو سکے
وہ ذہنی طور پر انہیں بھی کہتا ہے کہ کچھ تم وہاں تو نہیں جا سکے، کم از کم اس فارم میں ہی ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ. اس سے بھی یکجہتی اور یک مقصدی پیدا ہو جاتی ہے. ہم ذہنی طور پر ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، یعنی ان کے اس مقصد میں شریک ہو جاتے ہیں. حج کا اجتماع تو جیسا میں نے عرض کیا ہے، انسانیت کی الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانے کے لیے ایک عالمگیر کانفرنس ہے، مجلس مشاورت ہے. اس میں شرکت سے مقصود یہی ہے، لیکن اس میں کچھ فارمیلٹیز ہیں، اور اس میں ایک خاص چیز یہ ہے کہ جس خطہ میں، جس قوم میں سب سے پہلے اسلام کا ظہور ہوا، ان میں بعض چیزیں چلی آ رہی تھی. جو چیزیں ان میں ایسی تھیں جو انسانیت کے مفاد کے خلاف، دین کی روح کے خلاف تھیں، ان کو تو منسوخ کر دیا گیا. لیکن جو چیزیں ایسی تھیں جن میں کوئی مضرت کا پہلو نہیں تھا، جو دین کی روح کے خلاف نہیں جاتی تھی، ان کو علی حال ہی رہنے دیا یا ان میں کچھ ترمیم کر دی گئی. حج کے سلسلے میں یہ کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، یہاں تک تو بات ہو گئی. حج اور عمرہ، اس کو کمپلیٹ کرو، اس کو مکمل کرو. اور آگے ہے وہ لفظ کہ جس ایک لفظ سے یہ اجتماع دیگر اجتماعات سے مختلف ہو جاتے ہیں. یہ اجتماع ہی نہیں، اس جماعت مومنہ کا ہر عمل دوسروں سے مختلف ہو جاتا ہے ایک لفظ سے، اور وہ ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. للہ آیا تو یہ چیز دوسروں سے بالکل منفرد ہو گئی. اب جس طرح سے ہمارے ہاں اور اصطلاحیں بگڑی ہیں، کچھ مفہومی اور ہو گیا ہے، یہ بھی آپ دیکھیے گا کہ آپ کے ہاں جو استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سب اسے تو میرے ساتھ اللہ واسطے کا بیان ہے، یہ للہ کا ترجمہ ہے. یہ چیز للہ فلہ ہونی چاہیے تھا. چلیے، حالانکہ یہ بڑی عظیم چیز، جو کام بھی دنیا میں انسان کرتا ہے، ایک تو اس کا انفرادی مقصد اس میں ہوتا ہے، ذاتی مقصد اس میں ہوتا ہے. یہی چیز ہے جسے سیلفشنس آپ کہتے ہیں. ایک فرد صرف اپنے اغراض کے لیے کچھ کرتا ہے، اور ایک مقصد وہ ہے کہ جس میں وہ پوری عالمگیر انسانیت کے لیے کچھ کرتا ہے. انسانیت کا مفاد اس کے پیش نظر ہوتا ہے، دوسروں کا فائدہ اس کے پیش نظر ہوتا ہے. براہ راست اپنی غرض اس میں پوشیدہ نہیں ہوتی. ہر وہ عمل جس کی یہ کیفیت ہو اسے قرآن کی اصطلاح میں للہ کہا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے گا جہاں جہاں یہ قرآن کے احکام آئے ہیں وہاں للہ ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جامعیت کے ساتھ ایک فکرے میں بات ساری کہہ دی. میری صلات، میری زندگی کے طور طریقے، میری پوری زندگی حتیٰ کہ میری موت للہ، اس مقصد کے لیے. اب آپ سوچئے کہ ایک ایسی جماعت، ایسی قوم، اور پھر اس کے بعد انسانیت جس میں ہر فرد کے دل میں یہ ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں یا کروں گا اپنی ذات کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے کروں گا. آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے سے ہی کہاں سے کہاں بات جا پہنچتی ہے. اس ذہنیت کی تبدیلی کا نام ایمان ہے اللہ پر. یہ نہیں ہے کہ اس میں یہ بے مقصد زندگی یا بے غرض ہو جاتی ہے. بے غرض تو ہو نہیں سکتی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ میں دوسرے کی غرض پورا کر رہا ہوتا ہوں، دوسرا میری غرض پورا کر رہا ہوتا ہے. اب اغراض کا کلیش نہیں ہوتا، مفاد کا تصادم نہیں ہوتا.
یہ ہے وہ نظام جس کی بنیاد للہ پر ہے، اور یہاں سے للہیت ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، اگر ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ تم خود اس اجتماع میں شریک نہ ہو سکو، تو اب وہ بات آئی کہ ان کے ساتھ اس بلند مقصد میں ہم آہنگ تو ہو جاؤ۔ وہ وہاں گئے ہیں، کوئی تحفہ اپنی طرف سے بھیج دو وہاں جانے والے کے ہاتھ، ان کی ضروریات بھی وہاں ہوں گی، لیکن لفظ ہدیہ ہی ہے، تحفتاً اپنی طرف سے کچھ بھیج دو۔ ہمارے ہاں اس ہدیے کے لیے بھی قربانی کا جانور کہہ دیا گیا۔ میں آگے چل کر عرض کروں گا، قربانی کا جو تصور ہے وہ بھی قرآنی نہیں ہے، اس کے لیے تو قرآن میں قربانی کا لفظ تک بھی نہیں آیا۔ وہ تو بات اتنی ہے کہ وہاں اتنا عظیم اجتماع ہونا ہے، عرب کی سرزمین، مکے جیسا ملک، وہاں جو رہنے والے ہیں ان کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اب جو باہر سے چلے جائیں 1,00,000 آدمی، تو وہاں انتظام کیا ہوگا؟ وہاں کے کھانے پینے کے انتظامات تھے جس کے لیے یہ جانوروں کا ذبح کرنا تھا۔ وہاں دین میں یہ چیز تھی۔ سورہ حج میں آپ آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا، تفصیل سے یہ لکھا ہے کہ بھئی وہاں جاؤ تو اپنے لیے سامان ساتھ لے کے جانا۔ وہاں مکے والوں کے پاس تو وہ خود کھجور کی گٹھلیوں پہ گزارا کرتے ہیں، تمہیں کہاں سے کرائیں گے؟ اور ساتھ لے جانے کے لیے اس زمانے میں جبکہ وسائل رسل و رسائل کی اتنی کمی تھی، اب تو ہوائی جہازوں سے اور ہیلی کاپٹروں سے بھی دوسری جگہ کھانا پہنچایا جا سکتا ہے، اس زمانے میں تو اس قسم کا انتظام نہیں تھا۔ ایسا عمدہ انتظام کیا کہ پورے کا پورا اسٹور کھانے پینے کا آپ کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا، یعنی کسی دوسرے کے اوپر زیادہ بھی نہیں، آپ نے اٹھایا بھی نہیں، آپ نے باندھا بھی نہیں، آپ نے کوئی پیکج کا انتظام نہیں کرنا پڑا، چلا جا رہا ہے آپ کے ساتھ۔ جہاں آپ کی ضرورت آئی، جہاں آپ کو ضرورت پیش آئی، وہیں وہ حاضر ہے، تر و تازہ۔ کیا چیز؟ گوشت کے جانور، کوئی بکریاں، کوئی بھیڑیں، کوئی اونٹ۔ کتنا اچھا انتظام تھا یہ۔ اور پھر وہاں آگے چل کے دیکھیں گے کہ اس میں سامان تجارت اور اس قسم کی چیزیں بھی لے جانی ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ لاد کے لے جاؤ، آپ کا کھانا جو ہے، آپ کا سامان لاد کے ساتھ لیے جا رہا ہے۔ وہاں ضرورت پیش آئے جب ذبح کرو، کھاؤ، قرآن نے کہا ہے خود بھی کھاؤ، وہاں والوں کو بھی کھلاؤ، بڑے غریب آدمی ہے وہاں واقع جو ہے۔ بہرحال یہ ایک انتظامی شکل تھی کہ اجتماع کے لیے، اور جو نہیں جا سکا ہے اس کے لیے کہا کہ اپنی طرف سے کچھ تحفہ وہاں بھیج دو۔ اب اس میں قلبی ہم آہنگی ان کے ساتھ پیدا ہو گئی۔ وہ وہاں ہے، آپ جا نہیں سکے، اپنی طرف سے کچھ تحفہ بھیج دیا۔ اب وہاں ان کے لیے کچھ فارمیلٹیز ہیں، کچھ فارمز ہیں، اور اس میں بھی وہ فارم میں بھی یہ چیز ملحوظ رکھی گئی ہے کہ ان لوگوں کا سارا وقت اس مقصد کے لیے صرف ہو جس کے لیے یہ اتنے دور دراز علاقوں سے آئے ہیں۔ یہ کہا کہ وہاں بھائی وہاں جاؤ تو اتنے عرصے کے لیے یہ نہ کرو کہ صاحب صبح اٹھ کے تو مجھے شیو کرنا ہے، ضروری بات ہے، اور آج ہیئر کٹنگ ہوگی۔ کہا کہ یہی وقت اس میں صرف کرو، جانے دو اتنے دنوں کے لیے، نہ اگر شیو کیا، نہ اگر حجامت بنوائی تو کیا ہو جاتا ہے۔ اب وہاں کے لیے تو یہ صورت ہے کہ اتنے عرصے کے لیے وہاں وہ حجامت نہیں مثلا بنواتے۔ یہاں والوں کے لیے کہا کہ تم نے ان کے ساتھ ہم رنگ ہونا ہے، ہدیہ تو بھیج دیا، ولا تہلکوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ، تو تم بھی اتنا عرصے تک ذہن وہی رکھو اپنا کہ اب یہ میرا تحفہ وہاں تک پہنچا، اب یہ ہدیہ وہاں گیا، اب وہ اجتماع ہے اس میں پہنچا ہوگا۔ اتنے عرصے میں جتنے میں انہوں نے بھی اپنے ہاں وہ مصروف ہیں ان چیزوں میں، کہا تم بھی ان کے ساتھ وحدت فکر و نظر کے لیے وحدت مظہر جو ہے اس کو بھی ساتھ رکھو، فارم بھی ان جیسی تم اس زمانے میں پوری کر لو، تم بھی حجامت نہ بنواؤ۔ اس خیال سے ہر وقت کے وہاں میرے بھائی، میرے دوست
یہ ایک گروہ امت کا اس کام میں مصروف ہے اور ہر وقت تمہارا دھیان ان کے ساتھ لگا رہے، یہ ہے فارمیلٹی سے مقصد۔ فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فاذا امنتم، وہاں بھی یہ صورت پیدا کرو کہ وہاں اتنے دنوں میں یہ نسم حجامت نہ بنواؤ۔ اگر کوئی بیمار ہے، سر میں کوئی تکلیف ہے، تو خیر پھر کوئی اس کی مجبوری نہیں ہے کہ ضرور یہی کچھ کراؤ، تم نہ کرو۔ اس صورت میں پھر یعنی یہ اس کے بعد کی صورت ہے کہ جب یہ حجامت بنوانی ہو تم نے تو اس کے لیے کچھ فدیہ دے دو۔ یہ فدیے یہ مثلا کے 2-3 دن کے روزے رکھ لیے، کچھ کا دیا، کچھ تحفہ تحائف دیا، یہ بجائے خیر چیز نہیں ہے۔ یہ تو ان کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے آپ اپنے دل میں خیال پیدا کرتے ہیں اور اس کی محسوس شکل یہ ہوتی ہے۔ اصل شے وہ ایسنس ہے، یاد رکھیے، وہ روح ہے۔ لیکن ہر شراب کے لیے ایک بوتل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر مجرد حقیقت ایبسٹریکٹ ٹروتھ جو ہے جب بھی عمل میں آئے گا تو وہ محسوس شکل میں عمل میں آئے گا۔ اپنے انداز میں کہہ گیا ہے، لیکن بات یہی کہہ گیا ہے وہ غالب کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے وعدہ اور کاغذ کہے بغیر۔ مشاہدہ حق کی گفتگویں ایک ایبسٹریکٹ ٹروتھ ہوتا ہے، اس کے متعلق جب بات کی جائے گی تو پھر محسوس تشبیہات نہیں کہی جا سکتی ہے۔ یہ وہ محسوس تشبیہات ہیں کہ جن کو آپ فارمیلٹیز ان میں کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد تو پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ شراب ختم ہو گئی ہوتی ہے، پیالہ ہی خالی رکھا ہوا ہے، صاحب چلیے اب تو پیالے رہ جاتے ہیں، پھر مقصود بذات بن جاتی ہیں یہی چیزیں۔ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام۔ یہ وہی فارمیلٹی کہ جب پھر امن کی صورت ہو جائے تو اس کے بعد 3 دن کے روزے حج میں، 7 دن کے، اس کے بعد یہ 10 دن کے روزے ہو گئے۔ یہ اس کے لیے ہے کہ جو وہاں کا رہنے والا نہ ہو، جس کے اہل و عیال وہاں نہ ہو۔ اور یہاں تک کہنے کے بعد یہ ہے قرآن، یہاں تک فارمیلٹیز آ رہی ہیں، مظاہر آ رہے ہیں۔ اب یہ چیز کہ کہیں انہی کو مقصود بالذات نہ سمجھ لینا، وہیں کہہ دیا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ مقصد یہ ہے، یاد رکھو، قوانین خداوندی کی نگہداشت کرنا یہ مقصود ہے۔ اور اس کے بعد ایک جو اگلا ٹکڑا ہے اس نے تو بات عجیب بات بیان کر دی، ذہن میں نہیں آتا کہ اس کے بعد ان اللہ شدید العقاب کے کیا معنی ہے۔ کہ یاد رکھو، خدا جو پیچھا کیا کرتا ہے، عقوبت دیتا ہے، وہ بڑی سخت ہے، اس کی گرفت بڑی محکم ہوتی ہے اس معاملے میں۔ کہاں یہ بات کہی؟ وہ یہ چیز کہ اگر یہ واتقوا اللہ والی بات نہیں ہے، مقصود قوانین خداوندی کی نگہداشت نہیں بلکہ صرف فارمیلٹیز کی آبزروینس ہو گئی، محض رسومات کا پورا کرنا ہو گیا، تو یاد رکھیے یہ چیز جو ہے بجائے اس کے کہ تمہیں جسے کہتے ہو کچھ ثواب دے گی، یہ تو ایسی چیز ہوگی کہ جس کے اوپر گرفت ہوگی، اور گرفت بڑی سخت ہوتی ہے خدا کی۔ اور گرفت تو ہمارے سامنے ہے عزیزان من، 14 لاکھ کا اجتماع ہو رہا ہے حج میں، اس سے جتنا روپیہ صرف ہوتا ہے پوری امت کا، اسی کو دیکھ لیجیے۔ وہ جو اس میں زحمت سفر ہوتی ہے، صعوبات ہوتی ہیں، وہ تو چھوڑ دیجئے، ایک ایک فرد کو الگ ہوئی، ملی طور پہ یہ اتنا وقت اتنا اس میں صرف ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد وہاں ہوتا کیا ہے؟ پوری عرب کے قلب کے اندر ایک ذرا سی لکیر ہے جسے آپ اسرائیلی حکومت کہتے ہیں۔ وہ اتنی سی لکیر ان کے لیے درد جگر بن کے رہ گئی۔ ایک اتنی بڑی
قیامت صغرا ہے ان کے لیے، ابھی صغرا ہی ہے. ان کے عزائم کو سامنے دیکھیے تو یہ قیامت کبریٰ بننے والی ہے. مراکش سے لے کے اگر عربوں تک ہی آپ رہیں تو آپ دیکھیے کہ حجاز تک ساری عربوں کی مملکتیں وہاں موجود ہیں. ایک ذرا سی لکیر جس کی ابتدا 14 لاکھ کی آبادی سے ہوئی تھی، اب بھی کوئی 28 لاکھ تک زیادہ سے زیادہ وہ پہنچی ہے. آپ کے ایک شہر کی آبادی کے برابر انہوں نے تڑپا دیا ہے ان کو. اس کے لیے تمام دنیا کے نمائندے کم از کم 13-14 لاکھ جمع ہوتے ہیں وہاں اجتماع میں. اور اس کے بعد اس اجتماع کے بعد ہوتا کیا ہے؟ حج میں دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ اٹلی کی توپوں میں کیڑے پڑیں، یہ اسرائیل والوں کے ہاں تو اپنا غضب نازل کر، ان کو تباہ کر دے، برباد کر دے. اور یہ وہاں دعائیں کرتے چلے جاتے ہیں، وہ پنپتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس سے زیادہ شدید العقاب کی کوئی اور تفسیر بھی ہو سکتی ہے عزیزان من؟ کہتے ہیں ربط نظر نہیں آتا. آج کی بات مطلق اللہ چیز میں آ گیا. جی ہاں، تو ربط بن ہی نہیں سکتا. عرفات کے میدان میں آپ گئے، وہاں جا کے آپ نے وہ خطبہ سنا، اس کے بعد وہ پتہ نہیں آواز آتی ہے یا نہیں، کہتے ہیں کہ آواز آ جاتی ہے کانوں میں، حاجیاں دا حاجی قبول. آپ میں رجی پوچھی، آپ میرے بچے کیوں جو مرضی وہ آج تو دل سے آ جائے ہوتے. وہ حج قبول ہو گیا، آ گئے صاحب. کیسے آ گئے؟ جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اور کیفیت یہ کہ وہاں آخری مرتبہ 14 لاکھ کا اجتماع تمام دنیا کے مسلمانوں کے نمائندوں کا، اور کیا وہاں بھی روئی جاتا ہے جو یہاں آپ کے یہاں ہر جمعے میں ہر عید میں ایک دعا مانگی جاتی ہے کہ ستر شملہ ہوں و دیر دیارہ ہوں. مانگ رہے ہیں 1000 برس سے دعا. ان کے ثمرہ جو ہیں اجتماعیت جو ان کی ہے اور مضبوط ہوتی جاتی ہے، ان کے دیار اور زیادہ آباد ہوتے چلے جاتے ہیں. اور آپ کے حج میں حاجیوں کی تعداد بھی ہر سال بڑھتی چلی جاتی ہے. اس لیے ان اللہ شدید العقاب. دیکھا یہ شدت عقوبت خداوندی. اجتماعی طور پہ دولت ہی اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیے گا کہ کس قدر دولت جو ہے آپ کے کام ہوتی ہے. اور پھر اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں صاحب یہاں سے جا کے وہاں چلی جاتی ہے وہ دولت جو ٹیکسز اور سب کچھ وہاں ہے، ٹھیک ہے وہاں چلی جاتی ہے. 10 حاجیوں کی جو دولت وہاں ایک جگہ جمع ہوتی ہے، ایک خاتون جو وہاں کی بیروت میں بال بنوانے کے لیے آتی ہیں ان پہ صرف ہو جاتی ہے. ان اللہ شدید العقاب. اس سے سخت سزا بھی کسی قوم کو مل سکتی ہے دنیا میں. اولئک حبطت اعمالهم. ان کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں، بے نتیجہ ہو جاتے ہیں. اعمال تو ہو رہے ہیں، بڑی صعوبات برداشت کی جاتی ہیں اس سفر میں، بڑا روپیہ بھی صرف کیا جاتا ہے. اس سے زیادہ حبطت اعمال کی کوئی اور شکل بھی ہو سکتی ہے. لیکن وہ ایک فریب ہے جو دیا جاتا ہے، ایک لمیٹڈ کنسرن ہے. یہاں سے لے کے وہاں تک بنا ہوا، معلموں کے یہاں ایجنٹ پھر رہے ہیں، وہاں سارے کے سارے ادھر سے ادھر اس کمپنی کے حصے دار پھر رہے ہیں. کروڑوں روپیہ اس طرح سے وہاں سمٹ کے چلا جاتا ہے. ثواب ہوتا ہے، فریضہ ہے حج کا، وہاں سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. یہ اپنی اپنی گٹریاں باندھے ہوئے گھاٹ پر گناہ دھونے کے لیے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. الحج اشہر معلومات. حج کے مہینے معلومات معلوم ہونے چاہیے. ان کے متعلق اعلان ہونا چاہیے، اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے. یہ تو آپ کے یہاں فکس ہے من. حج کا مہینہ تو ہر ایک کو پتا ہے، چلا آ رہا ہے. یہ یہاں اس کے لیے خصوصیت سے کیوں کیا گیا کہ وہ تو ایسی چیز ہونی چاہیے جس کے متعلق
معلوم، ہر ایک کو علم اس کا ہو جائے، اناؤنسمنٹ ہو جائے، نظر آتا ہے کہ یہ ضروریات کے تقاضے کے مطابق ہر سال مقرر ہوا کرے گا وہاں کہ سال تو یہ ہوا ہے، اس کے بعد کب ہونا ہے حج، کب اجتماع ہوگا، یہ فیصلہ وہاں ہوگا، اور پھر ساری دنیا کے اندر اس کی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے، اشر معلومات، علم ہونا چاہیے اس کا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے کوئی ایک ہی وقت ہو تو وہ معلومات میں آ گیا، لیکن اگر آپ دین کی ضروریات کے اعتبار سے اجتماعات چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ اس کے لیے عام اس کا علم ہونا چاہیے، اس کی پبلسٹی عام ہونی چاہیے۔ آج کی اصطلاح میں ہم یوں کہیں گے فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اسی اجتماع میں یاد رکھنا، بڑے اہم مقصد کو لے کے تم گئے ہو۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تمہارے اس اجتماع سے دیکھنے والوں کو معلوم ہو کہ نہایت متمدن اور مہذب اور شریف اور نجیب لوگوں کا اجتماع ہے۔ رفث یہ کہتے ہیں ہر وہ بات کے جو پایا ثقافت سے گری ہوئی، کوئی ایسی وہاں حرکت نہ ہونے پائے جو پایا ثقافت سے گری ہوئی، تاکہ جو لوگ وہاں آ کے موجود ہوئے ہیں وہ تمہارے صرف اجتماع کو، تمہاری نقل و حرکت کو، تمہارے انداز گفتگو کو دے کے یہ کہیں کہ ہاں دنیا میں ایک قوم ہے جسے مہذب کہلانے کا حق پہنچتا ہے۔ ولا فسوق، فسق کے بنیادی معنی میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیے، ہر پھل اپنی باہر کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کے اندر وہ ڈیولپ ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، نشو و نما پاتا ہے۔ کیلے کا چھلکا، آم کا چھلکا، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ وہ چھلکا جو ہے ایک طرف سے ٹوٹ جائے یا پھٹ جائے، وہ اندر سے ٹیڑھا ہو کے پھل نکل جائے، اسے کیڑا لگ جاتا ہے، وہ پکتا نہیں ہے، ناکارا ہو جاتا ہے۔ یہ جو اپنے پیٹر سے نکل کے کسی دوسری طرف چلے جانے والی بات ہے، اسے فسق کہتے ہیں عربی۔ اب تو ہمارے یہاں فاسق و فاجر کے لفظ ہی ایک رہ گئے ہیں، گناہ گار، فسق و فجور، ورنہ یہ قرآن کی اصطلاح ہے۔ فجور تو فجرہ ہے، شک ہو جانا، ہر وہ عمل جس سے انسان کی ذات یا پرسنالٹی ڈس انٹیگریٹ ہو جاتی ہے، یہ وہاں جا کے اس کی تفصیل عرض کروں گا، تو فجور میں آ جاتا ہے۔ یہاں یہ پیٹرن سے نکل کے کسی اور طرف کو چلا جاتا ہے، یہ فسق ہو جاتا ہے۔ کہا کوئی بات اس میں ایسی نہ ہو کہ جو تمہارے لیے ایک پیٹرن تجویز کیا گیا ہے اس سے نکل کے ادھر ادھر تم یہ کرو۔ ولا جدال فی الحج، بڑے بڑے اہم مسائل سامنے وہاں آئیں گے، اس سے ڈسکشن ہوگی کہ جدال کیا ہوتا ہے، کہ خواہ کے لیے وہاں مجادلے شروع نہ کر دینا، مناظرے شروع نہ کر دینا، جھگڑنا ہی نہ شروع کر دینا۔ اجتماع میں تو پھر آپ پتا ہے کہ جب ڈسکشن ہمارے ہاں ہوتی ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے، ہر شخص اپنا اپنا پوائنٹ لیے ہوئے ہے اور اس کو سٹریس کرتا چلا جا رہا ہے۔ ایسا بات کی ابتدا تو یوں کرتا ہے کہ صاحب میری ناقص رائے میں، اور وہ جو ناقص رائے ہوتی ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر اس کے خلاف فیصلہ ہے تو اٹھ کے چلا جاتا ہے، باہر جا کے دوسری پارٹی بنا لیتا ہے۔ یہ جدال ہے، بہت بڑا عظیم اجتماع ہے، وہاں یہ نظریے لے کے نہ چلے جانا کہ جو میں نے بات کہی ہے وہی مانی جائے، اور جھگڑے آپس میں ایک دوسرے کو نہیں صاحب، اور پھر اس کے بعد تو آپ دیکھتے ہیں بھیا وقت 10 بدلہ بول رہے ہوتے ہیں۔ جدال کا یہ عالم ہوتا ہے۔ ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، دیکھیں گے ہم یہ چیز کہ وہاں تم خیر کے کام کیا کرتے، وہ امور کے جن سے تمہارے اختیارات میں وسعتیں پیدا ہوتی چلی جائے، یہ کچھ وہاں کرنا ہے۔ وتزودوا، بڑی چیز کہی، اس آیت کا بھی ایک عجیب مفہوم لیا جاتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے اٹھ کے چل دیا کرنے کے لیے، اول تو یہاں سے ہی بھیک مانگنی شروع کی کہ میری آخری عمر ہو گئی ہے، پتہ نہیں میں نے جینا ہے یا نہیں جینا، ایک حسرت ساری عمر کی میرے دل میں تھی کہ حج کر کے آؤں، میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہے کوئی اللہ کا بندہ، ایک پھر حج بدل نکل آیا ہمارے، یعنی جانا مجھے ہے راول پنڈی، وہاں وہ کام ہے کہ صاحب آپ ہو آئیے میری جگہ۔
پھر وہ بھیک منگوں کو پیسے دیے، اور پھر بعض تو ایسے ہیں کسی نہ کسی طرح سے وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں، تھوڑا ہے وہ جہاز کے انجن روم میں چوری سے گھس جاتے ہیں، حج کرم توڑے ہوئے، وہاں جانے کے بعد بیٹھے ہوئے بھیجا بابا اللہ کے نام پہ، واپسی کے لیے کرایہ ہے نہیں، ایک مصیبت ہوتی ہے۔ تزودوا، جانے لگے ہو تو زیادہ راہ کی فکر پہلے کرو، لیکن وہ گنجائش کہاں سے نکالتے ہیں؟ فإن خیر الزاد التقوی، کہتے ہیں جی وہ تقوی جو ہے وہ سب سے بڑا زیادہ راہ ہوتا ہے آدمی کے لیے۔ اور پوچھو انہوں پہ پی آئی اے والے تو ہمیں جہاز کا ٹکٹ دے دیں گے، نمازہ نہیں بدلے، سب سے بڑا زیادہ راہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس ہے، وہ تو دنیا داروں کی بات ہے نا، اصل میں کے ساتھ پیسے بھی ہونے چاہیے پاس۔ فإن خیر الزاد التقوی، ان چیز سے یہاں وہ وہاں مصیبت تو یہ ہے نا کہ تقوی کا لفظ آیا اور تقوی کا مفہوم ہمارے یہاں ہے نماز روزہ نیکی پرہیزگاری جس کو کہتے ہیں، کہ سب سے بہتر زاد راہ یہ کیا جاتا ہے اس کا ترجمہ، ان کے پاس یہ جسٹیفیکیشن ہوتی ہے۔ وہاں قرآن میں دیکھیے کہ ٹھیک ہے زاد راہ ضروری ہے، لیکن اس میں بہترین زاد راہ تو تقوی ہے۔ کیا دیکھو سارے کو سیدھا بڑھتا رہا تقوی، ہم سے تقوی نہیں ہے، بات یہ نہیں۔ ان خیر الزاد التقوی، یاد رکھو زاد راہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تم محفوظ رہ جاؤ گے وہاں اس قسم کی حرکتوں سے، بھیک مانگنے سے، ذلیل ہونے سے۔ تقوی کے معنی محفوظ رہ جانا ہے، اس لیے یہ نہایت ضروری ہے۔ یہ چیز تو ہوگی زاد راہ کے متعلق تقوی کی کہ وہاں سے بچ جاؤ گے۔ آگے پھر واتقون یا اولی الالباب، کہا کہ اس کے لیے کسی افلاطون کے دماغ کی ضرورت نہیں ہے جو یہ کہا جائے کہ بھائی سفر کے لیے زیادہ راہ تمہارے پاس ہوگا تو ان ذلتوں سے بچ جاؤ گے۔ اے صاحبان عقل و بصیرت، اپنے لیے سامان حفاظت ساتھ رکھو، یعنی یہاں اپیل انسانی عقل کو کی گئی، یا اولی الالباب، کون عقل مند ہے جو اتنی بات بھی نہیں جانتا کہ سفر پہ جانے لگے ہو تو تمہارے پاس سفر کا سامان ہونا چاہیے۔ اب آئی وہ بات دین آگے، حج کے لیے جانا ثواب کی خاطر، نیکی کی خاطر، حج میں تو خیر دور کی بات ہے، مسجد میں جانا نماز پڑھنے کے لیے پہلی چیز وہاں یہ کہ دنیا کی کوئی بات وہاں نہیں کی جائے، اس کے بعد اب حج جیسا اجتماع ہو وہاں دنیا داری کی بات سواری پیدا نہیں ہوتی، وہ تو حج ہے۔ اب بدقسمتی آپ دیکھیے، آپ انہی دنوں آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، وہاں کوالالمپور میں ابھی کانفرنس ہوئی ہے آپ کے ہاں اسلامی ممالک کے نمائندوں کی، پتہ نہیں 14 یا 19 یا کتنے، اور اس پہ بڑا فخر کیا جاتا ہے کہ ایک نہایت عجیب چیز کی طرح پڑی ہے کہ اسلامی ممالک کے نمائندے ایک جگہ جمع ہوئے، یعنی یہ حج جو تھا یہ اسلامی ممالک کے نمائندوں والی بات نہیں تھی، یہ تو ہو گئی نا ثواب والی بات۔ آپ نے دیکھا ہے اس کانفرنس کو کتنا اچھالا جاتا ہے، یہ ہے اس قوم کی کیفیت کہ جن کے ہاں مستقل رکن ہے دین کا یہ اجتماعات یا یہ کانفرنس، حج کو حج کہا جائے گا، اسے کانفرنس کہا جائے گا، کانفرنس اور ہوگی بات، حج اور ہوگی بات۔ طلوع اسلام میں ایک دفعہ حج کے متعلق لکھ دیا گیا بڑا سا اوپر کا عنوان، آل ورلڈ مسلم کانفرنس، کفر کا فتویٰ لگ گیا۔ اب ان کو حج الگ کرنا پڑتا ہے، کانفرنس سے الگ منعقد کی جاتی ہے، اور اس کی خصوصیت کبریٰ آتے ہی یہ بتائی جاتی ہے۔ پوچھا گیا کہ صاحب وہاں کچھ کشمیر کا مسئلہ بھی ڈسکس ہوا، کہا کہ نہیں صاحب وہ تو مذہبی معاملات کے متعلق تھی نا، اتنے ڈسکس ہوا سی کہ وٹوانی کا سائز کتنا ہونا چاہیے۔ مذہبی معاملات کے متعلق
غور فرمائیے عزیزان من، ذہنیت کہاں چلی جاتی ہے؟ وہاں یہ کیا سوال تھا؟ وہ اسرائیل کے الفتح والے کہیں بیچاروں نے کوئی ذہن میں سمجھ کے کہ کچھ بھائی وہاں جمع ہو رہے ہیں، اتنی سلطنتوں کے نمائندے اکٹھے ہو رہے ہیں، امیر جمع ہیں، اب آپ درد دل کہہ لو، وہ درد دل کہنے کے لیے آ گئے، بھول ان کی اندر داخلہ نہیں ہونے دیا، ممنوع ہے اندر جانا۔ کیوں بھائی؟ تم تو وہاں سیاسی بات کرو گے، ٹھیک ہے، اسلام میں سیاسی معاملے کا کیا تعلق؟ اور جو ان کو سنو اسٹیج کے اوپر اور ممبر کے اوپر گلا پھاڑتے ہوئے اسلام میں صاحب دین اور دنیا اور آخرت، سیاست اور مذہب تمام یکساں، اس میں کوئی سنویت نہیں، کوئی ڈویلٹی نہیں ہے، ہاں ایک ادبی شاہ پارا ہے جو گلے سے چلا آ رہا ہے۔ اور عملاً کیفیت یہ ہے کہ کانفرنس ہو رہی ہے کہ جی اس میں تو صرف مذہبی مسائل کی گفتگو ہوئی، حج جیسی ایک آپ کے یہاں کی کانفرنس، اس میں تو صاحب سوال ہی نہیں، دنیا کی بات ہی نہیں کی جا سکتی۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ، آکام چلے آ رہے ہیں حج کے، واتقوا اللہ بھی آ رہا ہے، تقویٰ بھی آ رہا ہے، ساتھ ہی یہ کہا کہ لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ نہ سمجھ لینا کہ کوئی مذہب والوں کی یہ اجتماع ہو رہا ہے، یہ چیز کہ وہاں اپنی معاشیات کے متعلق تم گفتگو کرو، وہاں اس کے حصول کے لیے ڈسکشن کرو، وہاں اس کے لیے تجویزیں کرو، یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی گناہ کی بات ہو جائے گی، بالکل نہیں۔ قرآن میں فضل جو ہے یہ معاشیات کے لیے ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ حج کا اجتماع ہو رہا ہے، لیکن خیر آپ کہیں گے کہ صاحب پہلے تو بھول ہو گئی، یا اللہ میری توبہ، یہ کرتے رہے 1300 سال، اب تو یہ چیز جو ہے وہاں ہو رہی ہے۔ بیشتر حاجی جاتے ہی اس لیے ہے کہ آپ کے پاس کہیں کہ ذالک کا فضل من اللہ، اب تو فضل ربی کے لیے حج ہوتا ہے۔ دیکھیے نا صاحب، قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا وہاں جایا کرو تو سونا بلیک کر کے لایا کرو، صاحب اس کے لیے کوئی طلب؟ جی ہاں، لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اللہ نے کہہ دیا تھا۔ کوئی حرج نہیں اس میں، قطن ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ صاحب مذہبی اجتماع ہے وہاں تو ثواب صرف ہے، وہاں یہ چیز جو معاشیات کے متعلق یہ گفتگویں کرنی، یہ خالص دنیا داروں کا مسئلہ ہے، یہ نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، عرفات کا میدان، وہاں کا میدان جو ہے عرفات کا، جو حضرات حج کر کے آئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اس میدان میں یہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہاں امام وہ جبل رحمت جو ہے اس پہ کھڑا ہو کر، جانے ان کی بلا کے وہ کیا کہتے ہیں، یہ جانتے بھی تو وہاں کیا پلے پڑتا، وہ کچھ لکھے ہوئے 4 فکرے ہوتے ہیں، وہ وہاں پڑھ لیتا ہوگا صاحب، اور اس کے بعد یہ مطمئن ہوتے ہیں، آواز آ جاتی ہے حاجیوں کا حج قبول، 2-3 دن وہاں ٹھہرنے کے بعد پھر یہ وہاں سے ثواب کما کے وہاں آتے ہیں۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، یہ رسومات ساری وہاں ہوتی ہیں، پھر آتے ہیں، پھر آ کے مینا میں قیام کیا جاتا ہے، 3 دن وہاں رہتے ہیں، وہاں قربانیاں ہوتی ہیں، وہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہاں کچھ عرفات، یہ آپ کے یہاں کا عرفہ سادے کرائی سے حرفہ ہو گیا، نہ بن گیا، اولا ختم دعائیاں یاد ہے تو ہم، لیکن اب تو وہ بھی بات چلی گئی۔ جہاں ابھی بڑی بوریاں ہیں ان کے صدقے میں اس دن حلوہ مل جاتا ہے، اگلی ہمارے ہاں کی جنریشن جو ہے انہیں تو اس کا بھی پتہ نہیں، حرفہ ہوا، یہ حرفے کا ختم ہو، حج تو پہلا ہوں، لیکن یہاں کا حرفہ بنا اس پہ تو ہم ہنستے ہیں، وہاں کا جو عرفہ ہے یہ عرفات ہے، کبھی اس کے متعلق سوچا بھی کسی نے کہ یہ بات کیا ہے؟ مدے والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہ عرف تعارف سے ہے، کہا جی وہ جو جنت سے بابا آدم اور اماں حوا نکلے تھے نا، تو وہاں سے نکلے تو اکٹھے،
باہر نکلتے ہی وہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے. یہ میں چراغا نے میلے بچا بچھڑ کرنا پیو بولو، یعنی دو ہی بندے دنیا کے. اور بچھڑ گئے کیوں کہتے ہو، بچھڑ گئے کیوں نہیں کہتے. اب یہ بچھڑ گیا تو پنجابی والا ہی سمجھ لگتا ہے نا. تو وہاں سے وہ جو بھولے بچھڑے تو وہ 10,000 سال بابا آدم کہیں روتے رہے، 10,000 سال اماں وہاں ہوتی رہی. بڑی مصیبت وہاں، نہ کوئی سڑک، نہ کوئی سائنس بورڈ، نہ کوئی تیسرا آدمی جس سے پوچھ لیں کہ بھائی ادھر کوئی بڈی جالی تو نہیں دیکھی. تو وہ اس کے بعد پھرتے پھراتے وہ معلوم نہیں کس طرح سے وہ ایک جگہ آ کے تو ان کا ٹکراؤ ہو گیا، مل گئے آپس میں. یہ میدان جو ہے اس کو اس لیے ایسا کہتے ہیں کہ یہ وہاں ان کا آپس میں پھر میل ہو گیا تھا، تعارف ہو گیا. عزیزان مان عظیم چیز تھی. ساری دنیا کے مسلمانوں کے نمائندے وہاں جا کے اکٹھے ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز وہاں یہ ہونا چاہیے کہ باہمی انٹروڈکشن ہونا چاہیے. انٹروڈکشن کو عربی زبان میں عرفات کہتے ہیں، تعارف کہتے ہیں، متعارف ہونا کہتے ہیں. میدان عرفات جہاں ایک دوسرے سے تعارف ہو. اور آج اس میدان کی کیفیت کے جو جہاں سے حاجی اکٹھے جاتے ہیں میدان عرفات میں ایسے بچھڑتے ایک دوسرے کو دبدا ہی نہیں دے رہے. یہ میدان عرفات ہے. جڑی پچھان پہنا ہوں بھی بھول جاتی ہے اتنے جا کے. عرفات عرفات پوچھئے وہاں سے آنے والوں سے کہ اس میدان میں آپ کا تعارف ہوا تھا ایک دوسرے کے ساتھ. پوری دنیا کے مسلمانوں کی نمائندگی ہو رہی ہے. حج کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے. یہ جو پہلی چیز ہے نا کہ حرم میں یہ طواف وغیرہ جو قصہ ہے، اصل میں وہ چیز ہے جو وہاں ہوتی ہے اور وہاں یہ چیز اس میدان میں تعارف ہوگا. وہاں پھر ان کے ہاں کا جو اس سیشن کا انہوں نے اپنے چیئرمین چنا ہوگا، وہ وہاں ایک متحدہ پروگرام ہوگا، اس کی اناؤنسمنٹ کرے گا، وہاں کھڑا ہوگا، اعلان کرے گا کہ یہ جو اجتماع ہے اس میں یہ ایجنڈا ہے، اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی. وہاں سے یہ کچھ کرنے کے بعد لوٹیں گے اور پھر آ کے یہ مینا میں اکٹھے ہو جائیں گے. کم از کم کوئی 3 دن وہاں رہتے ہیں. اس ایجنڈا کے اوپر یہاں گفتگو ہوگی اور وہاں یہ انتظام ہوگا اس چیز کا کہ اکٹھے ہوئے ہیں. اب سارے کھانے پکانے میں نہ لگ جائیں. آج ہم نے یہ کہہ دیا کہ صاحب پاکستان کے نمائندوں کی طرف سے شام کا کھانا ہوگا، اس لیے کہ یہ سب تو لگے ہوئے ہیں اس پروگرام کی ڈسکشن میں جس کی اناؤنسمنٹ وہاں ہوئی ہے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. یہاں پہنچنے کے بعد یہ مقام جو ہے مشعر، یہ ظرف مکان بنا لیا گیا شعور. وہ مقام جہاں بیٹھ کے تم نے اب عقل و شعور سے ان چیزوں کے اوپر گفتگو کریں. ڈسکشن کرنی ہے، غور و فکر کرنا ہے. اب وہاں آ جاؤ. ہمارے ہاں تو جب بھی فذکر اللہ آیا جھٹ تسبیح ہاتھ میں آ گئی تھا، اللہ کا ذکر کرو، یا اس کے بعد پھر وہ ضربے لگانے کی بات. آپ دیکھتے ہیں کس کنٹیکسٹ میں یہ چیز آ گئی. سامنے لاؤ اس ایجنڈے، سامنے لاؤ اس پروگرام کو. خدا کے دیے ہوئے مقاصد کی روح سے ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرو. مشعر الحرام میں تم کہتے حرام حرام یہ کہ اس کا ریسپیکٹ، اس کی حرمت جو ہے وہ دلوں کے اندر ہر وقت ذہن کے اندر ہے. کتنا بلند واجب الاحترام مقصد ہے جس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. کہا جس طرح سے تمہیں کہا گیا ہے، رہنمائی جو دی گئی ہے اس طریق سے اب ان معاملات کے اوپر وہاں بیٹھ کے گفتگو کرو. اس سے پیشتر عہد جاہلیہ میں تم نے اس کو ایک میلہ ہی سمجھ رکھا تھا. یہ بات یہ نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ من قبل ہی لمن الضالین یہاں آیا ہے کہ یہ اس مقصد کے لیے تھا یہ سب کچھ کرنا
اس سے پیشتر یہ مقصد تمہاری نگاہوں سے گم تھا، اب ہم نے جو رہنمائی کی ہے اس کے مطابق کیجیے۔ اس رہنمائی کے مطابق وہاں حج ہوئے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ تمام معاملات جو مملکت میں یونیورسل ہوتے تھے، بعض تو مقامی ہوتے ہیں، جن کا تعلق پوری ملت سے ہوتا تھا، حج میں وہ معاملات آ کے ڈسکس ہوتے تھے۔ ہم کم از کم خلافت راشدہ یا کم از کم خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک تو یہ موجود ہے تاریخ میں ہمارے ہاں۔ حتیٰ کہ اہم جو مقدمات ہوتے تھے ایسے بین الاقوامی جسے آپ کہتے ہیں، جیسے وہ ایک کی آپ کے ہاں کی کوٹ ہے انٹرنیشنل، اس قسم کے جو معاملات ہوتے تھے وہ بھی حج میں آگے ڈسکس ہوا کرتے تھے۔ وہ مقدمات جو اس قسم کے ہوتے تھے، دو گورنروں میں، دو ولایتوں میں آپس میں معاملہ ہے، وہ بھی وہاں آ کے ان کا تجزیہ ہوا کرتا ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ۔ کیا بات! اب اس کے بعد وہاں سے آ جاؤ۔ کیسے؟ ذہن میں یہ اب ہو گیا کہ جی ہونے دے، پہلا محمد دین تو کہہ دیتا ہوں، حاجی محمد دین کہو۔ یعنی وہاں سے آتے ہی ذہن میں کچھ ہو جاتا ہے کہ ہم باقیوں سے کچھ الگ ہو گئے ہیں۔ قرآن ہے، وہاں سے آؤ جیسے عام لوگ آتے ہیں، اور کون سا سرخابہ پر لگ گیا تمہارے ساتھ؟ کیا بات! واستغفر اللہ، ہر وقت خدا کی حفاظت طلب کرتے رہو، یاد رکھو کہیں لغزش نہ ہونے پائے۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللہ كذكركم آباءكم او اشد ذکرا۔ کہا مذہب کی دنیا میں جب بھی کہیں بیٹھو کیا ہوتا ہے؟ اسلاف کی کہانیاں بیان کی جاتی، بزرگوں کے کارنامے بیان کی جاتی۔ کوئی مجلس آپ لے لیجئے مذہب، تبرکن خواہ پہلے قرآن کی آیت کی تلاوت ہی کیوں نہ ہو جائے، جتنی وہاں وہ آپ باتیں سنیں گے سارے اسلاف کے ساتھ ہیں۔ کہا یہاں جمع ہوئے ہو تو اس مقصد کے لیے نہیں، بلکہ یہاں قانون خداوندی کے مطابق جہاں سے جس شدت سے پہلے تم اسلاف کے کارنامے بیان کیا کرتے تھے، اس سے زیادہ شدت سے اب قانون خداوندی کے مطابق باتیں یہاں کرو۔ میں نے یہ چیز کہی کہ ذکر سے مراد ہمیشہ قرآن کی روح سے قوانین خداوندی کے متعلق گفتگو کرنا، اس نظام کے متعلق گفتگو کرنا۔ یہ چیز میں نے اب خود نہیں کی، قرآن سامنے رکھ کے اپنی طرف سے کچھ کہنا تو صرف استنباط بھی نہیں ہے، انفرنس بھی نہیں ہے، قرآن کی نص ہے۔ یہ آیت آدھی ابھی میں نے پڑھی، جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ان چیزوں سے فارغ ہو جاؤ مناسک سے تو پھر یہ ذکر اللہ کرو۔ باقی آیت کا حصہ یہ ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور اس کے بعد ہے پھر وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي الْأَيَّامِ۔ دیکھ رہیے صاحب، قرآن سامنے ہے تو ذرا غور کیجیے گا ان الفاظ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ پہلے آیا ہے، درمیان میں ان آیات کے تسلسل میں یہ چیز آئی کہ یہاں سمجھ لو یہ جو وَاذْكُرُوا اللَّهَ ہم نے کہا ہے قانون خداوندی کی بات، کچھ لوگ تو وہ ہوں گے دنیا میں جن کے سامنے صرف یہ طبی قوانین ہوں گے، فزیکل لاز ہوں گے، اپنے مفاد کے متعلق جو کچھ انہوں نے کرنا ہے وہ چیز سامنے ہوگی، مقصود صرف اس دنیا کے مفادات ان کے سامنے ہوں گے، اسی دنیا کو کاؤنٹر کرنا ہوگا۔ ان کے سامنے بھی خدا کے قوانین ہوتے ہیں، وہ قوانین فطرت صرف ہوتے ہیں۔ وہ کہتا کہ وہ لوگ ہیں جو جن کا مقصود حیات صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس دنیا کی زندگی کے اندر سب کچھ مل جائے، مالہ فی الآخرۃ من خلاق، مستقبل میں ان کا پھر کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ کہا یہ ذکر اللہ جو تم نے کرنا ہے ان لوگوں کی طرح نہ کرنا۔ بڑی گہری بات ہے، ایک سائنٹسٹ بھی ذکر اللہ کرتا ہے، قوانین خداوندی کی یاد دہانیاں، ریسرچ اس کے لیے، تحقیقات ان کے لیے، وہ بھی خدا کے قوانین ہیں۔ جی
یہ وہ مقامات ہیں عزیزان مان جہاں یہ حقیقت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ قرآن کس قسم کا مکمل ضابطۂ حیات دیتا ہے۔ مذہب کی دنیا میں دنیاوی امور، دنیاوی مقاصد کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جسے آپ سیکولر نظام کہتے ہیں، اس میں منتہا مقصود جو ہے وہ اسی دنیا کے مفاد ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں۔ یہ درمیان میں ایک تیسری چیز ہے جسے ہم نظام خداوندی کہتے ہیں، نہ یہ مذہب ہے نہ یہ سیکولر ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کس قسم کا ایک نظام دیتا ہے۔ مذہب کی دنیا میں دنیاوی مقاصد کی بات کیجیے تو بڑے ہی نفرت سے اسے دیکھا جاتا ہے۔ دنیا دار تو ایک اصطلاح ہو گئی ہے ہمارے ہاں، مذہب پرست دنیا میں ایک نفرت اور استحقار کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے دنیاوی معاملات، دنیا کا بندہ، دنیا داروں کی باتیں آپ دیکھیں مذہب کی دنیا میں کتنی حقارت سے یہ چیزیں آتی نظر آتا ہے کہ خدا کو تو اس سے کوئی تعلق ہے نہیں۔ خدا کی دنیا جو ہے وہ مذہب کی دنیا ہے، اس کی باتیں کیجیے تو اللہ کی باتیں، حتیٰ کہ جب آپ کہیں گے اللہ والوں کی باتیں تو وہ ایسے آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کے لیے نہ پہننے کو کپڑا، نہ کھانے کو روٹی، نہ رہنے کو مکان، یہ اللہ والوں کی چیزیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو تصور چلا آ رہا تھا آپ کے یہاں عیسائیت کا کہ دنیا اور میٹر اور مادہ قابل نفرت ہے اور انسانی زندگی کا منتہا جو ہے وہ عاقبت سوار نہیں ہے، اپنی نجات حاصل کرنا ہے، اس طرح سے ہمارے رگ و پے میں حلول کر گیا ہے کہ جس طرح وہ دنیا کو قابل نفرت کہتے ہیں اسی طرح سے ہمارے ذہن میں بھی یہ چیز آ گئی کہ دنیا اور دنیاوی مقاصد اور دنیاوی مطالب کی بات کرنا مذہب کے خلاف جاتا ہے۔ اللہ والوں کا یہ انداز نہیں ہوتا۔ قرآن عزیز عالمان عجیب چیزیں کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جسے تم قوانین فطرت کہتے ہو وہ بھی خدا کے قوانین ہیں۔ فطرت کے قوانین انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں۔ قوانین فطرت کے متعلق ریسرچ، تحقیق، ان کے متعلق گفتگو، ان کو بروئے کار لانا، یہ چیزیں بھی خدا کے پروگرام کا ہی حصہ ہے۔ ان کا اتباع کا، ان کو فالو کرنا، اس کے لیے بھی خدا کہتا ہے کہ جو یہ کچھ جو کرتا ہے ہماری نفرت تائید اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ زندگی کا منتہا یہی نہیں، اس کے علاوہ ایک اور سیٹ آف رولز بھی ہے، ایک اور ضابطۂ قانون بھی ہے جو انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہے۔ اس کو بھی ساتھ رکھا جائے تو پھر زندگی کی تکمیل ہوتی، ورنہ آدھی بات رہ جاتی۔ یہ چیز کہ صرف فطرت کے قوانین کے متعلق ریسرچ، گفتگو، اتباع جو ہے وہ بھی خدائی پروگرام کا ایک حصہ ہے۔ آپ دیکھیے عزیزان من قرآن کریم کس وضاحت اور حسن سے یہ باتیں کرتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 17/80 قرآن سامنے ہے، نسخے تو نکالیے اس کو، عجیب آیات ہیں سر۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو دنیا کے قریبی مفاد چاہتا ہے عجلنا لہ، ہم اس کو یہ مفاد دے دیتے ہیں، ہم اسے یہ مفاد دے دیتے ہیں۔ جو بھی ہماری مشیت کے قانون کے مطابق لینا چاہتا ہے اسے ہم یہ مفاد دے دیتے ہیں۔ تو وہ دنیاوی مفاد اگر ان قوانین فطرت کے اتباع سے حاصل ہوتے ہیں وہ بھی خدا کی طرف سے ملتے ہیں، اس کے قوانین کے اتباع سے ملتے ہیں، نظام کائنات کا وہ حصہ ہے۔ ثم جعلنا لہ جہنم یصلاها مذموما مدحورا، لیکن اگر منتہائے نگاہ اتنا ہی اس نے رکھا ہے تو یہ کچھ تو اس کو مل جائے گا، اس کے بعد مستقبل جو ہے اس کا وہ تاریکیوں میں ہوگا، وہ تباہیوں میں ہوگا۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ بڑا ہی افسردہ، مایوس ہوگا، ٹھکرایا ہوا، حقارت سے ایک طرف پھینکا ہوا۔ وہ زندگی اس کی اس قسم کی ہو جائے گی، یہاں کے مفاد مل جائے گی۔
ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، لیکن جو اس کے ساتھ مستقبل کے مفاد بھی چاہتا ہے اور وہ خدا کے قوانین کی صداقتوں پر یقین رکھتا ہے تو اس کی کوششیں مشکور ہوں گی، اس کے اعمال کے نتائج اس کے سامنے آئیں گے، اس کی صحیح مشکور ہوں گی، بھرپور نتائج نکالیں گے۔ اگلی آیت عزیزان ایمان، غور فرمائیے، خدا ہی یہ چیز کہہ سکتا تھا، کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، خدا کی طرف سے جتنی چیزیں یہاں بطور محبت کے ملتی ہیں اس کائنات کے اندر، اس میں وہ پہلا گروہ ہو یا یہ دوسرا گروہ، کفار کا ہو یا مومنین کا ہو، اس حصے کے اندر جو بھی فطرت کے قوانین کا اتباع کرتا ہے، کُلًّا نُمِدُّ، ہم اس کو بھی مدد دیتے جاتے ہیں، اس کو بھی مدد دیتے جاتے ہیں۔ کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ۔ کہیے مذہب کی دنیا میں برادران عزیز، ساری دنیا کے مذاہب کو چیلنج کر کے کہیے کہ اس کے برابر کہیں سے کوئی حکم نکال کے بتائیں اپنے ہاتھ سے، مذہب کی دنیا میں یہ حکم مل ہی نہیں سکتا، یہ صرف دین میں مل سکتا ہے، کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ۔ روز آپ کے ہاں یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ تعجب کی بات ہے کہ کافر کو تو ملے اور اس کو یہ کچھ ملے اور مسلمان کو فقط وعدہ ہود، شکوہ ہوتا ہے یہ کہ انہیں دنیا میں کتنی عروج حاصل ہے، کتنی ترقیاں حاصل ہیں، کتنے مفاد حاصل ہیں، کتنی قوتیں حاصل ہیں، وہ خدا سے یہ شکوہ کیا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے لے آئے۔ جس خدا سے یہ شکوہ کر رہے ہیں وہ یہ کہتا ہے کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ۔ ربک آپ یہاں دیکھیے، رب تو نشو نما دینے والا ہے اور وہ ہے رب العالمین، جو سامان نشو نما اور سامان زیست اس نے یہاں دسترخوان عالم پر پھیلا دیا ہے، اس میں پھر اس کی تخصیص نہیں ہے۔ طریقے کے مطابق حل عبداللہ چلائے گا یا سنت سنگھ چلائے، اگر قاعدے کے مطابق وہ زمین جوتی ہے اور اس کے مطابق دانا ڈالا ہے اور قاعدے کے مطابق خدا کے قانون کے مطابق محنت کی ہے تو دونوں کی کھیتی یکساں ہو گئی۔ اگر عبداللہ نے یہ قانون نہیں استعمال کیا، فالو نہیں کیا، اس کی کھیتی نہیں اگے گی، سنت سنگھ کی اگے گی۔ تعجب تو ہوتا ہے عزیزان ایمان، آیت کا اگلا ٹکڑا ہے، وجد آ جاتا ہے اس کو دیکھ کر، وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، جو چیزیں عطا کہلائی جائیں جن کو ہم محبت کے طور پہ یوں دیں، وہ دینے کے بعد وہاں پھاٹک لگا دینا خدا کو تو زیب نہیں دیتا۔ اللہ کہا وہ رب نہیں ہو سکتا جو پیدا تو کر دے مخلوق کو، ان کی زیست کے لیے یہ سامان ہو اور اس کے بعد پھر پھاٹک لگا دے کہ یہاں سے فتح سنگھ سے آگے نہیں جا سکتا، عبداللہ ہی جا سکتا ہے۔ عطائے رب جو ہے وہاں پھاٹک نہیں لگتا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ چیز اگر تم مشاہدہ کرنا چاہتے ہو کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، انظر کیسا فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو دنیا میں اقوام عالم پہ غور کرو، دیکھو تو صحیح کتنی قومیں آگے بڑھی ہوئی نظر آتی ہیں تمہیں، جنہیں تم کافر کہتے ہو لیکن وہ قوانین فطرت کے مطابق کام کرتے ہیں۔ زندہ شہادت تمہارے سامنے، تم شکوہ کرنے کے لیے آ گئے تھے، کتاب انہیں یہ کچھ کیوں مل گیا۔ رب جو کہلاتا ہے اور رب العالمین جو کہلاتا ہے اس کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ اپنی عطا کے راستوں میں پھاٹک لگا دے۔ دیکھتے نہیں ہو کس طرح سے قومیں ایک دوسرے کے اوپر طبقت کرتی بڑھتی چلی جاتی ہیں، کس طریقے سے، یہی ہے وہ کہ عطائے رب کے سامنے پھاٹک نہیں لگا دیے گئے۔ لیکن وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، بس یہ ایک نقطہ یاد رکھو کہ یہاں تو یہ سارا کچھ یوں ہے، جو مستقبل کے متعلق بھی خیال رکھتا ہے اور اس کے لیے بھی صحیح کرتا ہے، تو دونوں کو جب تم تولو گے تو اس کے مدارج اور اس کے جو طبقات ہیں اس کے مقابلے میں آگے چلے جائیں، اسے دونوں چیزیں حاصل ہوں گی، اسے صرف ایک چیز حاصل، وہ صرف آپشنل سبجیکٹ میں پاس ہوگا، یہ آپشنل اور کمپلسری دونوں میں پاس ہوگا۔
لہذا لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. یاد رکھو قانون ایک ہی کا یہاں چلتا ہے. دو کے قوانین نہ چلانے شروع کر دینے کہ فطرت کے قانون میں تمہارا، فطرت کی زندگی میں دائرے میں تمہارا ایک قانون کا ضابطہ ہو اور انسانوں کی تمدنی زندگی کے اندر کسی اور کا ضابطہ لے آؤ، یہ شرک ہو جائے گا. ایسا کرو گے تو یاد رکھو اس کے بعد کیا الفاظ ہیں، مذموما مقصودا. مذموم دنیا کے راندے ہوئے، چٹکارے ہوئے، مقصود اس طرح سے جیسا گلے سے بھیڑ کا بچہ کہیں بچھڑ جائے اور بھیڑیے اس کو اٹھا کے لے جائے. یہ کیفیت ہو جائے گی اگر تم نے ڈویلٹی پیدا کر، اگر دو خدا بنا لیے تم نے. ہم تو دو خدا بنانا یہی کہتے ہیں نا، بتوں کی پرستش کر لی جائے، عزیزان من الہ بنانا ہے. تم نے اگر قانون کے سرکش میں دو تسلیم کر لیے فطرت کے دائرے میں تو تم اپنا قانون بنا ہی نہیں سکتے. وہاں تو مجبوری ہے، وہاں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بو اور گیہوں اگے. اختیار تمہیں دیا گیا ہے تمہاری تمدنی زندگی میں. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ تم یا خدا کے قوانین کی اتباع کرو یا اپنے خود ساختہ یا انسانوں کے خود ساختہ. خدا کے قوانین کی اتباع کرو تو توحید ہو گئی، دونوں دائروں کے اندر ایک ہی کا قانون چلا. اور یہاں اگر تم نے اپنے خود ساختہ یا دوسرے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو کا نفاذ کیا تو دو خدا، دو الہ بن گئے. تو کہا کہ دو الہ نہ بنانا، جو ایک الہ بنائے گا ان دونوں دائروں میں اس کو یہاں بھی عطائے رب سے سب کچھ ملے گا اور اس کا مستقبل بھی درخشندہ اور تابناک ہو جائے گا. دو الہ بناؤ گے تو وہ فطرت کے قانون کے مطابق جو کچھ حاصل کرنا چاہو وہ ملتا چلا جائے گا. ہم وہاں فاٹک نہیں لگائیں گے کہ تم کافر ہو تمہارا نام رام داس ہے، بالکل نہیں، وہ تو ملتا جائے گا. یہ جو حصہ ہے یہ جہنم ہو جائے گا تمہارا. تین کیٹیگریز ہو گئے برادران. ایک تو ان کی کہ جنہوں نے صرف فطرت کے قوانین کو مسخر کیا اور اس دنیا میں وہ اس عرض سے چھوڑ کے آسمان اور اجرام فلکی تک اور چاند اور سورج تک کیا پہنچے. لیکن انسانی زندگی کے اندر انہوں نے اپنے ہی قوانین کو الہ بنایا، اس لیے یہ خوشگواریاں تو ان کو مل جائیں گی. انسانیت کا مستقبل جو ہے وہ جہنم میں چلا جائے گا، جا رہا ہے، آج ہی آپ دیکھ رہے ہیں. ایک کیٹیگری لیکن بہرحال اس دنیا کی منفعت بخشیاں تو حاصل ہو گئی. دوسری کیٹیگری وہ ہو گئی کہ جنہوں نے ان قوانین کا بھی اتباع کیا، مسخر کیا فطرت کی قوتوں کو اور ان کے محاصل کو استعمال کیا خدا کے بتائے ہوئے ان قوانین میں جو تمدنی زندگی سے متعلق ہیں، جو وحی کے ذریعے ملتے ہیں، جو قانون قرآن کے اندر محفوظ ہیں. ان کو اس دنیا کی سرفرازیاں بھی حاصل ہوئیں اور مستقبل بھی درخشندہ اور تابناک رہا. یہ دوسری کیٹیگری ہو گئی. پہلی کو کہہ لیجئے کہ اقوام مغرب آج کے. دوسری کیٹیگری قرآن جنہیں مومنین کی جماعت کہتا ہے. اور تیسری کیٹیگری کہ جنہوں نے نہ خدا کے قوانین کا اس دائرے میں اتباع کیا اور نہ اس دائرے میں اتباع کیا. خسر دنیا والآخرہ وذالک خسران المبین. یہ کون ہو گئے؟ سورت وبی عالم محفوظ. مجھ سے نہ پوچھیے عزیزان من، اپنے آپ سے پوچھیے، تاریخ کے اوراق سے پوچھیے، جنہوں نے جس کو قرآن نے کہا ہے فتح کر دو مذموما مخذولا. یہ کیفیت تمہاری ہو جائے. ہاں، لہذا میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہاں قرآن نے جو کہا ہے ذکر اللہ، وہاں آؤ تو پھر ذکر اللہ کرو، ربط ملازہ فرماؤ. جہاں اللہ کو ہر جگہ بے ربطی نظر آتی ہے، یہاں ہے ذکر اللہ کے بعد فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. کیٹیگری اس قسم کی دو نظر آئیں گی تمہیں. ایک وہ جو اسی دنیا کے مفاد اور مطالب کو مقصود نگاہ بنا لیں گے، ان کا مستقبل میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. دوسرا گروہ وہ ہوگا جو فطرت کے اس دائرے میں بھی ان کی مسائی مشکور ہوگی اور ان کا مستقبل بھی تابناک اور درخشندہ ہوگا. یہ ایمان والوں کی جماعت ہے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا. ان کو بھی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے عبداللہ نام رکھا لیا تھا تو اس لیے یہ کچھ ملے گا. نصیب مما کسبوا. انہوں نے اس کے لیے جو اکتساب کیا، جو کمائی کی، جو عمل کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں دنیایں ان کی درخشندہ ہو جائیں گی.
اور یاد رکھو، آپ غور کیجئے کہاں یہ بات آئی ہے، واللہ سریع الحساب۔ ہمارا تصور تو یہ ہے نا کہ اللہ کی کام کیے جائیں تو وہ قیامت میں آخرت میں جا کے اس کا حساب ہوگا، اسے ہی کہتے ہیں نا ہم یوم الحساب۔ وہاں میزان گڑے گا، وہاں نیکی بدی تلے گی، وہاں اس کے بعد جہنم ملے گی۔ یہاں وہ کہتا ہے سریع الحساب، کہ ہم تو یوں ہی حساب کر دیتے ہیں۔ یہ کون سا حساب ہے جو فوراً سامنے آتا ہے؟ اس زندگی میں سامنے آئے گی نتائج تو سریع الحساب ہوگا نا خدا۔ اس لیے جسے یہ کہا گیا ہے کہ اس دنیا کی متاع بھی ان کو حاصل ہوگی، آخرت کی سرفرازیاں بھی ملیں گی، یہ سریع الحساب ہے خدا، فوراً حساب کر کے دے دینے والا۔ تو حساب کا جو نتیجہ ہے وہ تو اسی وقت سامنے آنا چاہیے۔ بینک میں آپ جائیے، کریڈٹ بیلنس جتنا بھی ہے آپ کے سامنے فوراً آنا چاہیے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ واللہ سریع الحساب۔ وذکر اللہ سے بات شروع ہوئی تھی، اللہ کا ذکر دیکھ لیا کیا ہے، یہاں کہنا کے بعد کہا وذکر اللہ بھی، یعنی پھر آ گیا وذکر اللہ۔ دیکھا عزیزان ایمان کہ یہ ذکر جو ہے اللہ کا وہ ہوتا کیا ہے، اور وہاں شدت سے یہ کچھ ہے۔ تمام دنیا کے نمائندے تم اکٹھے ہوئے، انسانیت کے مسائل اور مشکلات جو ہیں وہ تمہارے سامنے ہیں، کنسنٹریٹ کرو اس کے اوپر۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ لمن اتقی۔ وہاں پھر آپ دیکھ لو کتنی فرصت ہے، 2 ہی دن کی فرصت ہے، پیچھے کوئی زیادہ اہم کام ہے کوئی بات نہیں ہے، اتنے میں آ جاؤ۔ زیادہ کام ہے، زیادہ فرصت ہے، زیادہ دن وہاں رہ لو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ تو آگے پروگرام کی بات تمہاری آ گئی نا کہ کس طرح سے تم یہ کرتے ہو۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ بات یہ نہیں کہ 2 دن وہاں ٹھہرنا ہے یا 10 دن وہاں ٹھہرنا ہے، سوال تو سارا یہ ہے کہ قانون خداوندی کے متعلق جو وہاں بحث و تمہید اور اس کو عملی پیمانوں کے اندر ڈھالنے کی باتیں ہو رہی ہیں وہ کس طرح سے تکمیل کو پہنچیں گی۔ اس چیز کو یاد رکھو، اور یاد رکھو کہ تم ریسپانسیبل جو ہو، نہ تو اپنی مملکت کو ہو نہ اپنی قوم کو ہو، تم ریسپانسیبل ٹو گاڈ، للہ تم نے یہ سب کچھ کیا ہے، اس لیے مسئول جو تم ہو، ذمہ داری جو تمہاری ہے وہ خدا سے طرف ہے۔ اسے سوچ لو کہ اسے ہم نے یہ چیز بتانا ہے کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں بھی الہ راجعون الہ تحشرون کا لفظ آتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے۔ اب وہ آئے اور کیا کہتے ہیں، مسلمان ہے، اسلام کی بات سننا چاہتے ہیں، اب اس کے لیے کیا حکمت عملی؟ کبھی تو یہ تھا نا کہ آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی، دیانتداری بہترین پالیسی، بطور پالیسی کے اس کو اختیار کرنا چاہیے، بڑا فائدہ دیتا ہے۔ ایک اور کیٹیگری ہے جس میں اسلام از دی بیسٹ پالیسی، بہترین پالیسی یہ ہے کہ کرو کچھ اسلام کا نام لیتے کرے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ کہتا ہو تمہیں یہ کیٹیگری بتا، اوپر تو بتایا تھا نا نکلی ہوئی کھلی ہوئی، وہ کہتے ہیں حیات الدنیا کے مفاد جو ہیں یہ حساب ہمارے پاس، سیکولر اسٹیٹ بالکل نکلی ہوئی کھلی ہوئی، بالکل ٹھیک ہے، نتائج ملتے ہیں۔ دوسرے ہیں دیانتداری سے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب اس کے ساتھ قوانین خداوندی تمدنی سیاسی زندگی کے اندر بھی کھلی ہوئی بات ہے، کہتا ہے ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے۔ ارے دل یہ تو اپنی داستان معلوم ہوتی، دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں، حیرت میں ڈال رہے ہیں ان کے بیانات، ان کی اسٹیٹمنٹ، ان کے باتیں، ان کے ریولیشن، تعجب میں تمہیں ڈالیں گی۔ کیوں تعجب میں ڈالیں گی؟ کہتا ہے کہ قولہ فی الحیات الدنیا، مقصد تو سارا ان کا یہی دنیاوی مفاد اور یہ سارا کچھ ہے، لیکن وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، دل میں جو کچھ ہے وہ تو دل میں ہے نا، قسمیں کھا جائیں گے خدا کی کے ساتھ، بالکل اسلام کی خاطر، مسلمان کی خاطر، اللہ کے لیے یہ سب کچھ ہے۔ یہ سب وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ،
نکھر کر سامنے آنے والا دشمن کچھ ایسا نہیں خطرناک ہوا تھا. اس کے متعلق تو پوچھو نا کہ یہ کس قسم کا دشمن ہے. بظاہر یہ وائلنٹ یا ایگریسر نہیں نظر آتا. عجیب ہے قرآن کی یہ ٹرم کہ یوں نظر آتا ہے کہ یہ کوئی چیز اس میں وائلنس کی نہیں، کوئی تشدد کی نہیں، کوئی ایگریشن نہیں، کوئی تغلب نہیں. باتیں صاحب ایسی باتیں کہ یوں یہ بوکا حیرت میں ڈال قدم قدم کے اوپر خدا کو بیچ میں لاتا چلا جائے گا. لیکن کہا کہ یہ وہ جو کھلے ہوئے ایگریشن سے دشمن آتے ہیں اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے. یہ الیکشن تک یہ سارا کچھ کر رہا ہے. وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. جب پھر اس کے ہاتھ میں آ جائیں گی یہ باغیں، بیٹھ جائے گا تخت پہ، قوت آ جائے گی اس کے پاس، تو اس کے بعد اس کی ساری کوششیں یہ ہوں گی کہ فساد ہی فساد بچ جائے. معاشی زندگی کے اندر زرت کے سامان جو ہیں وہ سارے تلف ہو جائیں. تمدنی زندگی کے انسانوں کی نسلیں تباہ ہو جائیں. کچھ پرواہ اس کو نہیں ہوگی. صاحب اپنا مقصد اس کا ہوگا وہ ساری چیزیں جو اللہ کی شہادات میں لایا تھا وہ سب ختم ہو گئی. اذا تولى اس وقت تک تھی جب تک یہ قوت اس کے ہاتھ میں نہیں آتی. قوت ہاتھ میں آئی تو یہ کیفیت حالانکہ جس خدا کو شہادت میں پیش کر رہا تھا اس خدا کی کیفیت یہ ہے کہ واللہ لا يحب الفساد. خدا تو ناہمواریاں پسند ہی نہیں کرتا. یہ کہے گا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ. اس وقت جب اس سے کہا جائے کہ حضرت آپ تو قدم قدم پہ خدا اور رسول درمیان میں لاتے تھے، ہر سانس میں خدا کی باتیں کی جاتی تھی، کی جا رہی تھی. جب اس سے کہا جائے گا کہ بھائی وہ خدا کے قوانین کا بھی کچھ لحاظ کرو، تب جی میں بات تو ماننے کی ہو، دل مانے گا تو ضرور، لیکن اخذتہ العزت بالاسم. ایک فالس پرسٹیج جو ہے، کردار نفس جو ہے، وہ پھر ادھر نہیں آنے. اتنی بڑی سائیکولوجیکل چیز ہے جو قرآن بتا ہے. پھر وہ یہ چیز اتنی نہیں آئی. یہ اتنے اونچے مقام کے اوپر کھڑے ہیں. اخذتہ العزت بالاسم. عزیزان ایمان غور کیجئے گا دنیا میں کتنے لوگ آپ کو نظر آئیں گے ایسے ہم وہ چیز غلط راہ اختیار کر رہے ہیں، دھاندلی کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، کہیے تو محسوس کر رہے ہیں. ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ واقعی غلط ہے، نہیں ادھر آتے. کون سی چیز ادھر نہیں آنے دیتی؟ عزت سندار نفس، فالس پرسٹیج، وہ نہیں ادھر آنے دیتی. لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس سے کیا بنتا ہے؟ اس کا فحسبہ جہنم لبئس المہاد. انجام اس کا جہنم کی تباہی. کتنا برا ٹھکانہ ہے وہ جس میں پھر یہ رہے گا. اور اس کے مقابلے میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. دوسرے کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں کہ وہ دنیاوی مفاد کی چیزیں تو ایک طرف رہیں، وہ اپنی جان تک خدا کے اس راستے کے اندر لا کے حاضر کر دیتے ہیں کہ صاحب یہ ہے وہ چیز جس قوم یہ آتی ہے، اس کو استعمال کر لیجئے. محض خدا کے قوانین سے ہم آہنگی کا جذبہ ہوتا ہے، جو مال تو ایک طرف جان تک ہتھیلی میں لے کے آ جاتے ہیں. واللہ رؤوف بالعباد. یہ وہ ہے خدا کے بندے کہ جن کو سامان نشو و نما نہایت رافت اور محبت سے ملتا چلا جائے گا. سورہ بقرہ کی آیت 207 تک ہم آگے برادران عزیز. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ جو دو خدا بتائے تھے ان کے مقابلے میں ایک خدا کے ماننے والے، ایک الہ کو رکھنے والے، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اور آگے پھر تاریخ کے شواہد سے اس کی صداقت کا ثبوت ہم پہنچایا جائے گا. اسے ہم آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.